آیت نمبر 29 سورہ احقاف پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلے کچھ آیات مبارکہ ہیں ان میں خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ توحید پر منقولی دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جنات نے سنا تو وہ اللہ کی توحید کے داعی بن گئے، تو تم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر تم کیوں نہیں داعی بنتے، تم کیوں نہیں قبول کرتے؟ واقعہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ عالمی نبی ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک جاری ہے، اور آپ نبی الثقلین ہیں، یعنی جن و انس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت للعالمین ہیں۔ اب سارے زمانے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے چلنے کے ہیں۔ تو جب یہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو جنات کے معاملے میں ایک خاص تبدیلی آئی، وہ یہ کہ جنات یہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین پہ آباد تھے، بلکہ پہلے جو ہے وہ زمین کی مرکزی خلافت بھی جنات کے پاس تھی، لیکن جنات نے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا فساد شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا، پہاڑوں اور جزیروں میں ان کو ہانک دیا، اور پھر زمین کی خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر جنات یہ بھی ہمارے ساتھ زمین پہ رہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو جنات آسمانوں پہ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جو حکم ملتا اس حکم کا وہ آپس میں تکرار کرتے، ایک دوسرے کو بتاتے، یار کل آپ نے یہ کام کرنا ہے، کل یہ کام کرنا ہے، تو وہ جنات وہاں سے ان کی باتیں سن کر لا کر کاہنوں اور نجومیوں کو بتاتے، اور نجومی اور کاہن اس میں کچھ اپنی ملاوٹ کر کے آگے لوگوں کو بتاتے۔ تو اب ظاہر ہے کچھ باتیں سچ ہو جاتی کہ ظاہر ہے فرشتوں نے کہا کل یہ کام کرنا ہے، جنات نے سن کے نجومیوں کو پہنچا دیا، نجومیوں نے بتا دیا کہ بھئی کل یہ کام ہونے والا ہے، وہ ہو جاتا تھا۔ اس سے جو ہے نا وہ لوگوں کے عقائد مزید بگڑنا شروع ہو گئے، اور اسی طریقے سے نجومی جو ہے ان کی شہرت اور زیادہ ہو جاتی۔ لیکن جب سے قرآن مجید اترنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کا وہ کھلا کھلا اوپر جانا بند کر دیا۔ جب بھی یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے ستارہ لگا دیتے، اور ایک انگارہ شعلہ جو ہے وہ انہیں مار کر، جس طرح میزائل سمجھ لیتے، وہ مار کے جلا دیتا ہے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا بھی انسانوں پہ بڑا رعب تھا، اور ہمیں بھی انسان جو ہمارے بھی تابع تھے اس بات کی وجہ سے کہ ہم کچھ خبریں لا کے ان کو دے دیتے تھے، تو اب تو یہ ہمارا کام بند ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ضرور دنیا میں کوئی ایسی نئی چیز آئی ہے، کوئی نیا معاملہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا اوپر جانا بند کر دیا گیا ہے، لہذا اس کی تلاش میں نکلیں۔ جنات کی مختلف ٹولیاں، مختلف گروہ زمین کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اس بات کی تفتیش کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیا نئی چیز آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا۔ تو یمن کا ایک علاقہ ہے نصیبین، وہاں کے 9 جنات، ان کی ڈیوٹی لگی حجاز مقدس میں، اور حجاز مقدس میں جب انہوں نے تلاش شروع کی تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز مقام نخلہ میں، وادی نخلہ میں پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اب جنات جو ہے نا وہ وہاں سے گزرے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یار یہ ذرا توجہ سے سنو، شاید یہی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہوا ہے۔ خیر بہرحال جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو اس کا ان پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت کہنے لگے جی انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بی، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا جو کہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اس سے پہلے تو ہم اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے تھے، ہم اپنے رب کے ساتھ آئندہ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ مبلغ بن کے اپنی اپنی قوموں کی طرف لوٹ کے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس واقعہ کی اطلاع دی، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی وادی میں جاتے اور جنات کو واعظ کر کے آتے۔ احادیث مبارکہ میں تقریباً 6 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف واعظ کے لیے گئے، اور ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کچھ واقعات مکہ کے ہیں، پھر کچھ مدینہ منورہ کے ہیں، اور اس میں ہزاروں تعداد میں جو ہے نا وہ جنات جو مسلمان ہوئے ان کی تبلیغ پر، پھر وہ آئے اور شریک ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واعظ کیا، بڑا لمبا چوڑا، اور احادیث مبارکہ میں اس کو لیلۃ التعریس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو فرمایا کہ عبداللہ، ایک جگہ پہ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دارا مارا اور یعنی پھونک مار کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، درمیان میں سے باہر نہیں نکلنا، چاہے آپ کو بے شک کوئی ڈرائے، جو مرضی ہے کہ اگر باہر نکل گئے تو پھر آپ کی ملاقات اور میری پھر آخرت میں ہی ہوگی۔ خیر پھر وہ وہاں بیٹھے رہے، جنات آ کر ان کو ڈراتے بھی رہے لیکن وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ اور پھر اگلے دن صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو فرمایا عبداللہ کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا جی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ان کو دکھایا تو جنات جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اپنے بچوں کو یہاں یعنی اوپر لیا ہوا اٹھایا ہوا ہے، اور یہ تھوڑا دیکھ کے گھبرا گیا، فرمایا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کے جنات کو بارہا واعظ بھی کیا، تو یہ 9 جنات جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جو یہ تفتیش کرنے کے لیے پھر رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارا اوپر جانا کیوں بند ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ایمان کی دولت لکھی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابیت تک کا شرف بخشنا تھا، اور لاکھوں جنات کی جو ہے نا وہ ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ لے آیا ان کو حجاز مقدس میں، اور آپ علیہ السلام کی زبان عطر سے قرآن سنا، اور پھر ان پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہوں گے۔ فرمایا نا وَإِذْ، اور جب صرفنا ہم نے پھیر دیا الیک آپ کی طرف، نفرم ایک جماعت کو، من الجن جنات میں سے، یستمعون القرآن جو قرآن سننے لگے، یستمعون استماع جو بڑی توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا یسمعون سننا، سامع یسمع، اس کا معنی مطلقاً سننا، ایک ہوتا ہے استمع یستمع استماعاً، اس کا معنی کان لگا کے تو متوجہ ہو کے سننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، یہ نہیں کہ بھئی پیچھے خود پڑھنا شروع کر دو، ہاں فرمایا توجہ کے ساتھ قرآن سنو۔ قرآن جب پڑھا جائے تو یہاں سننے کا حکم ہے، فرض لازم ہے، اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ۔ تو یہاں بھی جنات نے کیا کہ توجہ کے ساتھ سنا، اور کیا کہنے لگے فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب حاضر ہو گئے، قرآن توجہ سے سنا، پھر جب حاضر ہو گئے تو قَالُوا أَنصِتُوا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ یار، خاموش ہو جاؤ، باقیوں کو خاموش کروا کے پھر وہ سنا۔ فَلَمَّا قُضِيَ، پس جب تلاوت مکمل ہو گئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و مجید جو ہے وہ پڑھ لیا، جتنا نماز میں پڑھنا تھا انہوں نے سن لیا، تو کیا ہوا وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تو یہ پھر گیا اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈر سنانے کے لیے، کہ یہ پھر اپنی قوم کے داعی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ داعی، دعوت دینے والے بن گئے۔ اور قوم کے بعد جا کر کیا کہا قالوا، کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے، کتاباً ایسی کتاب، انزل جو اتاری گئی ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات یہودی تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ تھے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بعد میں بگاڑ دیا تھا، اس میں شرک شروع کر لیا تھا، تو وہ بھی اسی طرح جو ہے نا انہوں نے بھی شرک شروع کر لیا، ان کے اندر بھی شرک آ گیا۔ تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی ہے،
مصدقا لما، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید جو ہم نے سنا ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور یہدی الی الحق کی، اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ جنات نے جا کر دوسرے جنات کو واعظ کیا، یعنی پیغام پہنچایا کہ جو ہم نے قرآن سنا ہے، ایک تو وہ قرآن پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات و انجیل و زبور اور جتنے بھی صحائف ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ فرمایا سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور پھر اپنی قوم سے کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، تم بات مانو، داعی اللہ، اللہ کے داعی کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ان کی بات مانو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو جی؟ ایمان لاؤ۔ آپ علیہ السلام کی بات مانو، سنو، اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ دو فائدے بتائے۔ پہلا فائدہ، یغفر لکم، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تمہیں، من ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ دوسرا فائدہ، وَيُجِرْكُمْ، اور تمہیں بچا لے گا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، کہ جنات دوسرے جنات کو جا کر واعظ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ کا داعی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات مانیں، ان پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچا لیں گے، یعنی جہنم سے بچا لیں گے، تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ اور فرمایا وَمَن لَا يُجِبْ، اور وہ شخص کہ جو نہیں مانتا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو بلانے والے ہیں ان کی بات جو نہیں مانے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، پس وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، یعنی مطلب اللہ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار اور دوست اور حمایتی بھی نہیں ملے گا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور وہی ہے واضح گمراہی میں۔ یہ انہوں نے جا کر اپنے دیگر جنات کو تبلیغ کی۔ یہ تقریباً سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کر یہ 32 تک، اور پھر اس کے بعد اس واقعہ کو اس سے زیادہ تفصیل میں بیان کیا ہے سورہ جن میں، پارہ نمبر 29 میں۔ وہ پوری صورت ہے، اس کا نام ہی سورہ جن ہے، جس میں مکمل طور پہ جنات کی بڑی لمبی چوڑی جو تقریر ہے اسے وہاں پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنات کے ایک وفد اور گروہ نے قرآن و مجید سنا، اور کیا کہا؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ کہنے لگے ہم نے عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بی، ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ پوری تفصیل ہے۔ تو خیر، نصیبین کے 9 جنات سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے مقام نخلا میں قرآن سنا، ایمان لائے، اور پھر داعی بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور آپ علیہ السلام نے کئی بار جا کر جنات کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے کہ آپ نبی الثقلین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن و انس تمام کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قیام پر ایک دلیل بیان فرمائی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جس طرح توحید کے منکر تھے، اسی طرح قیامت کے بھی منکر تھے۔ کوئی ان کا یہ نظریہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے، ہمارے وٹامنز اور سب کچھ مٹی سے مٹی ہو جائے گا، تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ اس نظریے کو بیان کیا ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ احتساب کریں گے، نیکوں کے لیے جنت ہے، بروں کے لیے جہنم ہے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ قرآن و مجید میں مختلف مقامات پر بہت سارے دلائل بیان کیے، تو یہاں بھی ایک دلیل بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولم یروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، یعنی دیکھا ہے، مشاہدہ کیا اس بات کا، کیا کہ ان اللہ الذی، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، ولم یا اور وہ نہیں تھکا، بخلقہن، ان کی پیدائش سے، ان کو پیدا کر کے وہ تھکا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی زمین و آسمان کو بنایا اور بس وہ تھک گئے، نہیں، فرمایا کہ زمین و آسمان کو بنایا ہے، ان کی بناوٹ سے کوئی تھکاوٹ کچھ بھی نہیں،
اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیدائش کر کے تھکے بھی نہیں، تو فرمایا بقادر، وہ قادر ہیں اعلیٰ اس بات پر کہ ان یحیی الموتیٰ، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ فرمایا جس نے زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام بنایا اور چلا رہا ہے اور اس سے نہ تھکا ہے اور نہ تھکے گا، فرمایا وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے میں قادر نہیں ہے؟ فرمایا بالکل ہے، زندہ کرے گا۔ ساتھ ہی فرمایا بلا، کیوں نہیں، وہ تو قادر ہے، کیوں؟ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر کیا ہے جی، اور اس کی قدرت کے کیا کہنے کہ اس جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی لیبر یا فوج نہیں منگوانی پڑتی یا کوئی دیگر چیزیں جو ہے نا وہ نہیں منگوانی پڑتی، بلکہ اللہ خود فرماتے ہیں انما امرہ، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں یقول لہ، اسے کہتے ہیں کن ہو جا، فیکن، فوری وہ ہو جاتی ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اچھا اب قیامت والے دن جب کفار کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور عذاب جب ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا تو ظاہر پریشان ہوں گے، روئیں گے، فریاد کریں گے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کیا یہ عذاب برحق نہیں ہے جس کے بارے میں تمہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا، تم مانتے نہیں تھے؟ وہ کہیں گے جی بالکل برحق ہے، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ برحق ہے، ہم نے جو ہے نا وہ دیکھ لیا، سن لیا، یقین ہو گیا ہے، بس ہمیں جو ہے نا وہ ایک دفعہ دوبارہ اس سے نکال دیں۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا نہیں، جو دنیا میں تم نے کفر کیا ہے اس کے بدلے یہ عذاب چکھو، اسی میں رہو، اب تمہاری رہائی نہیں ہوگی۔ فرمایا نا وَيَوْمَ، اور جس دن یُعْرَضُ الَّذِينَ، پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ، آگ پر، کیا کہا جائے گا؟ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، یہ تو بالکل برحق ہے، وَرَبِّنَا، اور ہمارے رب کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے اسی لیے رب مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ قال، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، یعنی اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس تم چکھو عذاب، بما، یہ بدلہ ہے اس کا، کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے۔ فاصبر، مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بہت پریشان کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، برے القاب سے نوازا، اور جو بھی ان سے تکلیف پہنچ سکتی تھی وہ تکلیف پہنچائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صبر کیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے، دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی انہیں کہ فرمایا کہ ان پہ عذاب ضرور آئے گا، لیکن کب آئے گا اس کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس ٹائم پہ آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ لہٰذا جس طرح پہلے بڑی ہمت والے جو رسول ہیں، جس طرح انہوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کریں، اور نتیجہ اس صبر کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے گا، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے، اور فرمایا کہ آخرت کا عذاب اتنا سخت ہے کہ یہ جب اس عذاب میں مبتلا ہوں گے تو دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گے، یہ سمجھے کہ دنیا میں ہم رہے ہی نہیں ہیں، بس ایک آدھا گھنٹہ رہے ہیں، بس یہ ساری لذتیں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت تک آپ صبر کریں۔ فرمایا نا فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، کما، اس طرح، صبر، جس طرح صبر کیا اولو العزم من الرسل، بڑی ہمت والے رسولوں نے۔ اور اولو العزم رسول کون کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان حضرات کو بڑی تکلیف پہنچائی گئی، بہت زیادہ، لیکن پھر بھی بڑا صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، فرمایا میرے محبوب آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، کیوں؟ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ، گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے، ما، اس کو، یوعدون، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ لم یلبثوا، وہ نہیں رہے اس دنیا میں، الا ساعتم، مگر ایک گھڑی، من نہار، دن سے، کہ اگر 60-70 سال کی زندگی بھی گزار کے گئے ہیں نا جی، تو جب وہ عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے تو سب کچھ دنیا کی لذت بھول جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں، وہ ایک آدھ دن رہے ہیں۔ بلاغن، یہ خبر ہے، اور یہاں اس کا مبتدا ہاذا محذوف ہے، اصل میں تھا ہاذا بلاغن، یہ ہے پیغام پہنچا دینا، یہ بلاغ، ہاذا بلاغن، یہ پیغام پہنچانا ہے، اور اس کا مشارہ اللہ، یہ سارے حوامی میں سب آئے،
جو حامیم سبا کی 7 صورتیں ہیں نا جی، یہ ختم ہو گئی نا آج اس پہ، تو یہ ان کے آخر میں فرمایا کہ یہ جو حوامیم سبا کے اندر جو پیغام ہے توحید رسالت اور قیامت کا، یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، کھلے طور پہ واضح ہو گیا ہے اب، اور یہ پیغام کافی ہے اب، اور اب اگر کوئی نہیں مانتا تو فرمایا فَحَلْ يُهْلَكُ، پس نہیں ہلاک ہوں گے إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، مگر فاسق قوم۔ اب بھی جو نہیں مانے گا تو فرمایا وہ فاسق ہی ہے، اور جب فاسق ہے اپنے فسق و فجور پہ ڈٹا رہے گا تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو عذاب سے ہلاک اور تباہ و برباد کریں گے، اور اسی عذاب کے اندر وہ مبتلا رہے گا، نہ وہ زندہ رہے گا اور نہ وہ مر سکے گا، اسی کشمکش میں ہمیشہ اس عذاب کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔